بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ ٹرمپ کا غزہ پر دوبارہ اٹیک، کیا ٹرمپ پھر سے اپنی غلطیوں کو ریپیٹ کرنے جا رہا ہے؟ سعودی عرب اور حماس نے بھی اعلان جنگ کر دیا ہے اور دنیا ایک بار پھر جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے، لیکن اس بار معاملہ صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں ہے۔ ٹرمپ وہی غلطی ریپیٹ کرنے جا رہا ہے جو تاریخ میں کئی سپر پاورز کو لے ڈوبی۔ اگر وہ باز نہ آئے تو اس کے نتائج ناقابل تصور ہوں گے۔ غزہ کی بات کریں تو وہ علاقہ ہے جہاں ظلم کی ایک نئی داستان لکھی جا رہی ہے۔ امریکہ کے موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کھل کر اسرائیل کی حمایت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ نیتن یاہو پہلے جانتا تھا کہ امریکہ اس جنگ میں براہ راست شامل ہو، اور اب ایسا ہوتا ہوا دکھائی دیا جا رہا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ غزہ کے جو 18 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں ان کو وہاں سے بے دخل کر کے اس خطے میں ایک نیا سسٹم نافذ کیا جائے جہاں مکمل اسرائیل کا کنٹرول ہو۔ بڑے بڑے منصوبے، فوجی اڈے اور ایک ایسا سسٹم وہاں پہ نافذ کیا جائے جس سے اسرائیل کو مکمل فائدہ پہنچے۔ لیکن کیا یہ سب اتنا آسان ہوگا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ حماس نے کھل کر یہ اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ اگر امریکہ نے یہ قدم اٹھایا تو اس کے نتائج سنگین ہوں گے۔ ایران اور چین پہلے ہی امریکہ کے خلاف سخت موقف اختیار کر چکے ہیں، اور اب سعودی عرب نے بھی دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ وہ اس منصوبے کا حصہ نہیں بنے گا۔ محمد بن سلمان نے پچھلی گزشتہ رات 4 بجے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ امریکہ کو غزہ پر قبضہ کرنے نہیں دیا جائے گا۔ اگر ایسا ہوا تو سعودی عرب اسرائیل کو بھی تسلیم نہیں کرے گا، اور یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا کیونکہ مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک جانتے ہیں کہ اسرائیل کا اصل ہدف صرف فلسطین نہیں بلکہ گریٹر اسرائیل یعنی پورا خطہ ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر امریکہ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کرنا چاہتا ہے تو وہ انہیں اسرائیل میں کیوں نہیں بساتا؟ اور اس سوال کا جواب کوئی بھی دینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اصل مقصد فلسطینیوں کو ہمیشہ کے لیے بے گھر کرنا ہے۔ اور ٹرمپ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر اسرائیل کے منصوبے پر عمل کر رہا ہے اور نیتن یاہو کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی صحافی ان سے یہ نہیں پوچھتا کہ لاکھوں فلسطینیوں کے قتل کا رسپانسبل کون ہے۔ عالمی میڈیا جو خود کو آزاد کہتا ہے وہ بھی ان سوالوں سے بچ رہا ہے، اور دوسری طرف ٹرمپ ایک نیا کھیل بھی کھیل رہے ہیں۔ وہ ایران کے خلاف ایک نیا بیانیہ بنانے کی کوشش میں ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں قتل کیا گیا تو اس کی رسپانسبلٹی ایران پر ہوگی، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایران کے خلاف جنگ چھیڑنے کا بہانہ مل جائے۔ لیکن اصل مسئلہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے جو ہمیشہ دنیا پر اپنی مرضی مسلط کرتی آئی ہے۔ یو ایس ایڈ جیسے ادارے کے ذریعے دنیا بھر میں حکومتیں گرائی جاتی تھیں، لیکن اب ٹرمپ خود اسٹیبلشمنٹ کے کچھ رستے بند کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اندرونی کشمکش میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ادھر امریکہ اور چین کے درمیان معاشی جنگ بھی شدت اختیار کر چکی ہے۔ یو ایس پوسٹل سروس نے چینی سامان کی امریکہ آمد پر پابندی لگا دی ہے، جس سے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ چین نے بھی سخت موقف اختیار کرتے ہوئے امریکہ کو واضح دھمکی دے دی ہے۔ ٹرمپ کا منصوبہ ہے کہ غزہ کو مکمل طور پر تباہ کر کے وہاں اسرائیل کی مرضی کا نظام نافذ کیا جائے۔ اگر وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئے تو فلسطین کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہوگا، اور اس کے بعد اسرائیل ایران کے خلاف جنگ چھیڑنے کا ان دونوں ممالک کو بہانہ بھی مل جائے گا۔ لیکن فلسطینی کسی بھی حال میں اپنی زمین چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں جان بھی دینی پڑے تب بھی وہ اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، لیکن اب بھی وہ اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ حماس نے 2 ٹوک پیغام دیا ہے کہ اگر ٹرمپ نے کوئی غلطی کی تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادی ایک ایسی جنگ میں پھنس سکتے ہیں جو پوری دنیا کا نقشہ بدل دے گی۔ یہ بہت نازک وقت ہے۔ اگر ٹرمپ نے یہ انیشیٹو لیا تو وہ خود بھی اس کے نتائج بھگتیں گے اور دنیا کو بھی ایسے بحران میں دھکیل دیں گے جس کے اثرات برسوں تک محسوس کیے جائیں گے۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس جنگ کے بارے میں نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، آپ مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں اور اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں،
آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے، ہمیشہ یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارا آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ کو۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، اور 15 سے جو 20 سال کی نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہے، ایوی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر شیلاجیت استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔